سچ بات بولیں گے تو کڑوا لگتا ہے. اللہ سے محبت کی ضرورت نہیں رہی, تم نے مذاق بنا لیا. تیرے قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا؟ تیری نماز سے کیا ہوگا؟ تیرے بولنے دے گا کیا؟ تو ہے کون؟ تو پھر برا کیوں ہوتا ہمارے ساتھ؟ یہاں پتھری پوجا کرنے والے کو مل جا رہا ہے, اللہ اللہ ذکر کرنے والا محفل میں آنے والوں نہیں مل رہا ہے. قدیم نواز رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ تم دیکھو گھر میں قرآن رکھے ہوئے رہتے, تو قرآن پڑھتا ہے, اذان و نماز پڑھتا ہے. لوگوں کو اب اللہ سے محبت کی ضرورت نہیں رہی. لوگ صرف سوچتے ہیں کہ ہمارا کام بن جائے, اسی لیے لوگ جاتے ادھر ادھر سب جگہ. جب تم کو اللہ کی محبت کی غرض نہیں ہے تو پھر تم کو اللہ کیا نوازے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, اس کی معنی ہم یہ ہے کہ جو جہاد میں گھوڑے دوڑتے نا, تو ان گھوڑوں کے نال سے جو دھول اڑتی ہے, اس دھول کی قسم کھا کے بولا کہ انسان بڑا لالچی ہے. پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی کے پاس 2 سونے کا پہاڑ ہوتا نا تو وہ تیسرے کی خواہش کرتا. پھر پاک نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی پیٹ سے قبر کی مٹی بڑھ سکتی ہے. قدیم نواز رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ ہندوستان کے بادشاہ. پھر ہندوستان میں اتنے خرافات کیوں ہو رہے؟ تو کیا وہ ہندوستان کے مسائل نہیں دیکھ رہے؟ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین خاطر وہ ہندوستان میں آئے, سب کچھ چھوڑ کر, ساری زندگی جنہوں نے صرف دین کی خدمت کی, آج تم ان کے دین کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ تم نے مذاق بنا لیا. پہلے تو کیا ہوتا تھا, عورتیں بھی چلو قرآن پڑھ لیا کرتی تھی, اب پڑھتی ہیں مہینے. ارے موت ہو تک نہیں کھولتا ہے وہ, جب تک موت نہ ہو جائے نا تب تک قرآن نہیں کھلے گا, یا نیا گھر نہ لے لے تب تک. ارے تم قرآن اس لیے پڑھا رہے ہو کہ نیا گھر میں برکت آ جائے گا. تیرے قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا؟ تیری نماز سے کیا ہوگا؟ تم نماز اس لیے پڑھتے ہو کہ اللہ تم میرے کو روٹی دے دے, رزق دے دے. تم قرآن اس لیے پڑھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ میرا گھر بڑھ دے گا, میرے بچوں کو اللہ صحیح رکھے گا. تو نماز اس لیے کہ نہیں پڑھا کہ رب چاہتا ہے کہ تو نماز پڑھ, اس کا حکم ہے. اب وہ مرضی اس کی ہے, وہ قبول کرے نہ کرے. یہاں بندہ دعائیں مانگتا ہے, تھک جاتا ہے, وہ قبول نہیں ہوتی ہے. اب تو تیرا رب دعا کیوں قبول کرے گا؟ بس تو مانگ, وہ سن رہا ہے, اس کی مرضی کی تب دے گا وہ. تیرے بولنے دے گا کیا؟ تو ہے کون؟ تم اور ہم کون ہیں؟ ہمارے دعا بولنے سے کیا ہو رہا ہے؟ تم بس دعا مانگتے جاؤ, وہ سن رہا ہے رب, اب اس کی مرضی ہوئی تب دے گا وہ, تیرے بولنے سے نہیں دے گا. لوگ اپنے اپنے انداز میں پڑھے ہوئے, اپنے اپنے خواہشیں میں اتر رہے. سچ بات بولیں گے تو کڑوا لگتا ہے. جب تک تم مرو گے نہیں تب تک پریشانی ہے. کل ایک بھائی نے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, تو کل ایک بھائی نے میرے کو سوال کیا. سوال بہت اچھا تھا. سوال انہوں نے کیے, بولے کہ حضرت بولے اللہ تو کسی کو برا نہیں چاہتا, تو پھر برا کیوں ہوتا ہمارے ساتھ؟ وہ تو دل کو دیکھ رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اس کی معنی مفہوم یہ ہے کہ محبوب, اللہ کی شان ہے ہی نہیں کسی پہ ظلم کرنا. یہ تو لوگوں کی ہاتھی کمائی ہے جو انہیں پہنچتی ہے. اچھا, اب اگر تم نیک ہو ہے تو نماز بھی پڑھتے ہو, قرآن بھی پڑھتے ہو, ذکر اذکار بھی کرتے ہو, پھر بھی پریشان ہو, تو پھر تمہارے لیے تو سنہرے سہاگا ہے. پریشانی میں تو اس کو یاد کرنا, اس کے ساتھ یاد کرنا, پھر مزہ دیکھنا. اب دیکھو اس میں ہم نے ایک روایت پڑھے کتاب کے اندر, اس میں ایک اللہ والے تھے, وہ گھر پہ سوئے ہوئے تھے. رات میں اچانک ان کی بیوی بچے رونے لگے. حضرت صاحب اٹھے, کیا ہوا تم کیوں رو رہے؟ تو ان کی بیوی بچے نے کہا کہ ہم بہت دن سے بھوکے ہیں, بھوک نے ہمیں رلا دیا. تو اللہ کے ولی نے ارشاد فرمایا, بیٹا ہمارا یہ درجہ نہیں ہے, ابھی ہمارا یہ مقام نہیں ہے کہ ہم بھوکے رہیں. سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے رب, اس کو یہ مقام عطا فرماتا ہے. ہمارا مقام ابھی نہیں بھوکے رہنے کا. کیوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہا کرتے بظاہر. دیکھو ایک واقعہ ہے, حضرت محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. بڑے محدث, وہ ارشاد فرماتے ہیں ان کی پیر و مرشد کا واقعہ. پیر بھائی بولو, ان کے ساتھ میں ایک مسجد میں گئے, اور مسجد میں جا کے انہوں نے نیت کر لیا کہ اے اللہ جب تک تو خود نہیں کھلائے گا ہم نہیں کھائیں گے, اگر کھانا آیا بھی تو اپنے ہاتھ سے نہیں کھائیں گے. فرمایا کھانا آئے گا تو ہمارے ہاتھ سے نہیں کھائیں گے جب تک تو نہیں کھلائے گا, اور اگر کھانا ہمارے سامنے رہا تب, جب تک تو نہیں کھلائے تب تک بھی نہیں کھائیں گے, اور اپنے ہاتھ سے بھی نہیں کھائیں گے. یہ نیت کر کے وہ ایک کونے میں وہ بیٹھ گئے, ایک کونے میں وہ بیٹھ گئے.
چلو تسبیح کرتے رہے، بات جاری ہو گیا. ایک دن بھوکا رہے، 2 دن رہے، 3 دن، دیکھتے دیکھتے 20 دن گزر گیا، کھانا نہیں کھایا. 20 دن ہو گیا کھانا نہیں کھایا. اب 21ویں دن ایک حلوائی نے شین میں کچھ کھانا لا کر کے مسجد میں رکھ دیا اور چلا گیا، کچھ نہیں ہوا. ابھی دونوں دیکھے بولے کھانا تو آ گیا ہے، 21 دن کی بھوک بھی ہے. بھوک کتنے دن کی ہے؟ 21 دن. اور کھانا سامنے موجود ہے، لیکن شرط کیا تھا کہ یار اپنے ہاتھ سے بھی نہیں کھائیں گے. یقین دیکھو، اب کھانا دیکھ کے اب چھوڑ دیا انہوں نے، وہ بھی بعد میں لگ گیا کھانا ایسے پڑا ہوا ہے. دن گزر گیا، 22ویں دن پھر سے حلوائی آیا، پھر سے اس نے کھانا رکھا، پھر چلا گیا. نیا کھانا رکھا، وہ کھانا پھر چلا گیا. اب پھر انہوں نے دیکھا کہ کھانا تو آ گیا ہے، لیکن شرط کیا تھا؟ کھائیں گے اپنے ہاتھ سے نہیں اپنے کھائیں. ہاتھ سے نہیں. چلو 22ویں دن گزر گیا، پھر بعد میں 23ویں دن وہ حلوائی آیا اور اس نے اپنے ہاتھ سے دونوں کو نوالے ڈالا اور کھلا کے چلا گیا. اب ان کی قسم پوری ہو گئی، ان کی نیت پوری ہو گئی. تو اس میں کیا سیکھنے ملا؟ اس میں سیکھنے ملا کہ تم اپنے رب پر ایسا یقین رکھو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حاصل کرنے سے پہلے کیا کیے؟ خود کو انہوں نے رب کے عشق میں تڑپایا اور اپنا یقین کامل کیا. یہاں تو بندوں یقین ہی کامل نہیں ہے. یہاں پتھری پوجا کرنے والوں کو مل جا رہا ہے، اللہ اللہ ذکر کرنے والا محفل میں آنے والوں کو نہیں مل رہا ہے. کیوں نہیں مل رہا؟ کا یقین کامل نہیں. جو تو مرشد کی بارگاہ میں جا رہا ہے وہ مرشد پہ تو شک رکھ رہا ہے. وہ مرشد جب تجھے رب سے ملا دے گا نا تو رب تجھے سب کچھ نواز سکتا ہے. یہاں تو لوگ مرشد کا منہ دیکھتے ہیں، اگر کسی لیے پیسہ مل جائے گا، میرا گھر اچھا ہو جائے گا، میرا بنگلہ بن جائے گا، اس لیے نہیں جاتے کہ دل زندہ کروا لے مرشد کی بارگاہ میں. اللہ والے کی بارگاہ میں جائیں گے اس لیے جائیں گے کہ بس میرا پیسہ نہیں چل رہا ہے، میرا دولت نہیں چل رہا ہے، میری گاڑی نہیں چل رہا ہے، میرا بینک میں نہیں چل رہا. لوگ یہ سوچ ہے، اسی لیے آج اندھیری میں مسلمان. اب دیکھو ان کے مرشد نے یقین کیا رکھا تھا؟ رب کھلائے گا. رب نے کب دیا؟ 20 دن کے بعد دیا. 20 دن کے بعد کھانا پہنچا دیا. اب کھانا پہنچانے کے بعد بھی ان کی آزمائش. یہاں تو ایک ہی بندہ بھوکا رہا ہے، کل کسی نے میٹھا لیا تو وہ سوچیں گے میٹھا تو میرے لیے آیا ہے، پورا میٹھا کا ڈبہ اندر غائب. ابھی تم دیکھو ہم سے لوگ رابطہ کرتے دور دور سے، ان کے چہرے پہ دیکھے بس نام اور اس پہ کر دیں گے، کام ہو جاتا ان کا. یہاں تو لوگ قریب میں آئے کام نہیں ہوتا اس کا. لیکن اس کا یقین وہ یقین مجھ پر نہیں، یقین رب پر کہ اللہ تو نے اس بندے باز بھیجا نا، اب تو یہاں سے کوئی مایوس نہیں کرے گا، در بدر نہیں گھمائے گا، اس کو تو وسیلہ بنا. صحیح ہے.